دوسرا ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو کرتا ہے کہتا نہیں ہے، وہ بہت اچھا کہ یہ کہنے کے بجائے کہ ہم آپ کے حالات بہتر کر دیں گے، جب حالات بہتر کرنے کی طاقت ہے اسے کر دو، تو کچھ نہ، یہ آدمی بہت بہتر ہے۔ اس لیے آپ ایک کام اگر کرو، اپنے وعدوں کے ذریعے اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو، یہ بہت آسان نسخہ ہے، آپ کے پاس سمجھ آ رہی؟ اس کو آپ نے ضرور احتیاط کیا کرو، آپ کہیں نہ کہیں وعدے کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کان وعد مفعولا، اپنے بارے کہتا ہے، اس کے بارے کہتا ہے کہ مسئولا، تم وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور اپنے وعدے کے بارے میں کہتا ہے میرا وعدہ ہو چکا ہوتا ہے، تمہارا وعدہ مفعول ہے، وہ ضرور فعل میں آتا ہے، تو واقعہ پورا ہوتا ہے ہمارا وعدہ۔ ان وعد اللہ حکم، کہ اللہ کا وعدہ یا اللہ والوں کا وعدہ حق ہے، اور آپ کو وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کون سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جو حفاظ نہیں ہوئے۔ اس لیے ایک بات آپ احتیاط کیا کرو، اپنے وعدوں کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور رکاوٹ جلد بازی نہ کرو، تو یہ آدھی جو ہے نا آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اگر وعدوں میں کثرت نہ ہو، وعدے آسان چیز ہے۔ باقی اس کا یہی ہے جان کہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، یعنی کہ جہاں تک تو کھیل تھا، آگے کھیل نہیں ہے۔ دیکھو دو آدمی مذاق کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ، کہتے یہاں تک تو مذاق تھا، اب یہ بات مذاق نہیں ہو سکتی، دوسرے بیٹا ہی لے جاؤ۔ ایک بیٹے تو مذاق تھا نا، مطلب وہ پیغمبر ہے، پیغمبر کی آزمائش پیغمبر ہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ جیل میں گزار دیں، تو دوسرے بیٹے کس صورت میں لے گئے؟ یہ دوسری ایک اور وجہ تھی کہ بھائی دوبارہ جھوٹ نہیں بول سکتے بیٹے جائے، جو جھوٹ نے پہلے پہلا، تو کیا ایک بھائی بیٹا لے گیا، بیڑیا لے گیا، اب وہ یہ نہیں کر سکتے، اب انہیں پہچان لیا صداقت میں بات کر رہے ہیں، اس کو مصر کے بادشاہ سے روک لی، پھر انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کیوں روک لیا، کون روک سکتا ہے اس کو؟ اس کے بھائی روک سکتا ہے، کیونکہ جھوٹا تو نہیں ہے نا وہ، اس لیے پھر یہ بات ان کے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیش میں جب یوسف علیہ السلام کریم کے کنویں میں تھے، اللہ نے نم ظاہر کیا ہوگا، اور بعض اوقات جو ہے وہ دور کی بات اللہ تعالیٰ نے اشکار کر دی ہوگی، پیغمبر ہے اس کے اظہار میں بھی آ گئی ہوگی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش سے نکل کے بعد ظلم میں جاتی ہے، جو آپ نے وجہ ڈھونڈی ہے، جو ہو سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھے کیا کہہ رہے ہیں بات؟ اور آپ کی آدھی زندگی جو ہے ان باتوں میں پریشان ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ زندگی کے معاملات کو چھوڑتے نہیں ہو، کرتے رہتے ہو زندگی کی ضروریات کو، پھر وہ ضروریات جو ہے نا وہ اپنے طریقوں سے پوری نہیں ہوتی، پھر آپ اس طریقے سے ضروریات پوری کرنا چاہتے ہو، یہ طریقہ اس کے لیے آئے گی۔ مقصد ہے کہ جو کام ہمت سے ہوتا ہے، جو کام طریقے سے ہوتا ہے، اس کو صرف ہی دعا کے ذریعے کرنا جو ہے نا، دعا تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بتائے، اور رضا اگر نہیں ہوتی، تسلیم میں آپ میں نہیں آئے، تو پھر منوانے کا جذبہ کیا ہے؟ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی ضرورت کے بارے میں فیصلہ کیسے کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کہنے پر کوئی کام کر دیا، کون آدمی تھے؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کے فیصلوں کا تسلیم کیا۔ پھر ہوتا ہی نہیں لوگوں کے ذریعے ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی ابتلا آ جائے، پھر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دعا کرواتے ہیں، تو یہ آدمی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے لیے دعا کا نکلتے رہتے